آج کل بہت سے اسلام مخالف لوگ مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ڈاؤٹس میں ڈالتے ہیں اور اسلام کی بہترین تعلیمات کو اپنے مذہب کے فرسودہ نظریات سے کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بے تکے سوالات کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مسلمانوں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ ہندو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور مسلمان کعبے کی۔ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی مورتیوں کو پوجنے جیسا ہی تو ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کعبے کے ارد گرد چکر لگانے، چومنے اور مورتیوں کے آگے سر جھکانے میں کیا فرق ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ غلط فہمی جس کو الگ الگ ڈاؤٹس کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، ہندوستان میں بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور ہندوؤں کی طرف سے پیدا کیے گئے ان ڈاؤٹس کا جواب پہلے بھی علماء نے دیا تھا، لیکن دینی علم اور علماء سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اب بھی لوگ ان ڈاؤٹس کا شکار ہیں۔ اور کچھ لوگ جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، وہ بھی باقاعدہ اسلام کے خلاف اس کو ایک آرگیومنٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک سوال انڈیا کے فیمس یوٹیوبر دھرو راٹھی نے اپنے ویڈیو از گاڈ ریئل میں ایک مشہور ہندو اسکالر آچاریہ پرشانت سے کیا تھا۔ دھرم کے آدھار پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ بھگوان میں مانتے ہیں؟ مجھ سے آگے کچھ ہے، لیکن اس میں جو آپ کو ساتھ میں کچھ اللہ کیویٹ جوڑنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مجھ سے آگے جو ہے وہ میری کلپنا نہیں ہونا چاہیے۔ چنتے ہے، عقل پہ ہے، وانی اس تک جا نہیں سکتی، کان اس کو سن نہیں سکتے، من اور بدھی اسے کھوجنے جاتے ہیں تو اسفل ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو مجھ سے آگے جو ہے بیونڈ مائی مائنڈ ہونا چاہیے، بیونڈ مائی انٹلیکٹ ہونا چاہیے۔ خیر، یہ سوال تو خدا کے متعلق تھا، اور خدا کے حوالے سے ان کا عقیدہ مسلمانوں سے کافی ملتا جلتا ہے، لیکن جب آگے ان سے مورتی پوجا کے بارے میں سوال کیا گیا تو مورتی پوجا کو جائز ٹھہراتے ہوئے انہوں نے کہا، مورتی امورت تک جانے کا ایک اچھا سادھن رہی ہے، اور جب مورتی پوجا کی جاتی ہے تو اس میں کبھی نہیں کہہ دیا جاتا کہ مورتی ستیہ ہے، اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ مورتی کے مادھیم سے میں ستیہ میں پرویش کروں گا۔ اور آگے آچاریہ پرشانت جی نے مسلمانوں کے مورتی پوجا پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مورتی پوجا ایک دم بیکار کی بات ہے، وہاں پر بھی آپ بہت سارے پرتیکوں کا تو استعمال کرتے ہو نا، وہ بھی مورتی ہو گئی۔ مورتی مانے بہت سم تھنگ دیٹ از فزیکل، آپ ایک فزیکل ڈائریکشن میں منہ کر کے پوجا کر رہے ہو، یہ بات بھی تو مورتی کی ہی ہو گئی نا۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح مورتی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، مادھیم ہے، اسی طرح کعبہ بھی خدا تک پہنچنے کا ایک مادھیم ہے۔ لیکن آج ہم ان کچھ پوائنٹس کے ذریعے جانیں گے کہ مورتی جس کو بھگوان یا بھگوان کا روپ مان کر پوجا جاتا ہے، اس کو کعبہ جو کہ صرف ایک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت کی ڈائریکشن ہے، اس سے کمپیئر کرنا کیوں غلط ہے۔ اسلام میں اصلی اہمیت اللہ کے حکم کی ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے اپنے وزڈم کے اکارڈنگ اپنے بندوں کو حکم دے۔ فار ایگزامپل، مدینہ کی ہجرت کے بعد 16-17 مہینے تک مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، پھر جب کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو اسی طرف نماز پڑھنا عبادت بھی ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر پہلے وہ تھے۔ ان سے کہہ دو، مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ کی مرضی، وہ جس سمت کو چاہے ڈائریکشن مقرر کر دے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کعبے کی حیثیت تو صرف ایک ڈائریکشن جتنی ہے، اصل حکم تو اللہ کا ہے۔ اس کا ایک اور ایگزامپل سنیے۔ حضرت عمر حجر اسود کے پاس آئے اور اسے چوم کر کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو حضرت عمر کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تعظیم اور عزت پتھر کی نہیں بلکہ نبی کے فرمان کی ہو رہی ہے، جبکہ بت پرستوں کا اپنی مورتیوں کے لیے یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ایک اور راز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو الگ الگ جگہ اور الگ الگ زبان کے ہونے کے باوجود ایک سینٹرل پوائنٹ پر اکٹھا کر کے ان کے درمیان انٹلیکچول یونٹی یعنی ایکتا اور فکری اتحاد پیدا کر دیا اور ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اب اگر نماز میں مسلمانوں کے لیے ایک خاص ڈائریکشن مقرر نہ ہوتی تو کوئی کسی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور کوئی کسی طرف، اور ان کے الگ الگ ڈائریکشن کی وجہ سے بہت سے جھگڑے اور فساد ہوتے۔ تو ایک خاص ڈائریکشن فکس کر کے اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور مسلمانوں کو ایک اللہ
اور ایک قرآن کے ساتھ ایک کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے پر بھی جمع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں اختلاف کے باوجود بھی آج دنیا کے سارے مسلمان ایک ہی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کعبہ اگر بت ہوتا تو کوئی بھی مسلمان اس کی عبادت کا انکار نہیں کرتا، سب خوشی خوشی کہتے کہ ہاں کعبہ ہمارا بت ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ بت پرست کہتے بھی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے کسی بھی اسکول آف تھاٹس میں کعبہ کو بت نہیں مانا جاتا، بلکہ اس کو صرف ایک ڈائریکشن ہی مانا جاتا ہے۔ مورتیوں کی پوجا کرنے والے اپنی عبادت یا آرتی میں بتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو نماز کے دوران کعبے کی عبادت کا خیال تک بھی نہیں آتا۔ بت پرست بت کے بغیر عبادت نہیں کرتا، جبکہ مسلمانوں پر نماز کعبے کے بغیر بھی فرض رہے گی۔ مطلب مسلمان پتھر یا اینٹ کی پوجا نہیں کرتے، ورنہ جب 683 عیسوی میں فرسٹ فتنے کے دوران کعبے کو جلایا گیا تھا اور جب 692 عیسوی میں کعبے کو حجاج بن یوسف نے توڑوایا تو کیا مسلمان نماز نہیں پڑھتے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سال میں 2 مرتبہ کعبے کا غلاف چینج ہوتا ہے اور ہر مرتبہ سعودی حکومت کے کارندے اس پر چڑھتے ہیں اور کچھ لوگ تو جوتیوں سمیت ہی اس پر چڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر کعبہ ہمارا بت یا خدا ہوتا تو کیا ہم جوتوں سمیت اس پر چڑھتے؟ تو ان پوائنٹ سے کلیئر ہو گیا کہ مسلمانوں کا کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے اور کسی بت پرست کا بت کی پوجا کرنا، ان دونوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اور بت کی ڈیفینیشن جو کہ آچاریہ پرشانت جی نے کی ہے، مورتی مانے بھوتک، something that is physical، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ڈیفینیشن مان لی جائے تو مسجد، قرآن اور ایسی کئی ساری چیزیں بت کی کیٹیگری میں آ جائیں گی، جو کہ بالکل ہی illogical ہے۔ بلکہ بت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، مورتی یا تصویر جس کو خدا مان کر پوجا جائے وہ بت ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آچاریہ پرشانت جی کا نظریہ مورتیوں کو لے کر تھوڑا الگ ہو، لیکن دنیا کی 1/7 مورتی پوجا کرنے والی پاپولیشن اپنی مورتیوں کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھتی۔